حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ یہ سورہ زخرف شریف ہے۔ زخرف سونے کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ سونے کو۔ اور ہر وہ چیز زخرف کہی جاتی جو سونی لگ رہی ہو، خوبصورت لگے، اچھی لگے، اسے زخرف کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں زخرفن ایک لفظ ارشاد فرمایا گیا، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ زخرف شریف ہے۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ اس کی مراد کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کی عطا سے حبیب کریم علیہ السلام جانتے ہیں۔ حبیب کریم علیہ السلام کے توسل سے آقا علیہ السلام کی امت کے علماء ربانیین جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین، سبحان اللہ، فرمایا کہ قسم بیان کرنے والی کتاب کی، اس کتاب کی قسم، یعنی قرآن کی قسم رب ارشاد فرما رہا ہے۔ کس بات پر قسم ارشاد فرمائی؟ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی بنایا تاکہ تم لوگوں کو عقل آئے، تاکہ تم لوگوں کو عقل آئے۔ یہ ذہن میں رہے، آج کل کے ایک نوجوان طبقہ جو ہے، جو انگریزی فنون سے زیادہ متاثر ہے، فرنگی اور مغربی اثر سے جو ہے نا، وہ ایسے سمجھے کہ مروب ہو چکا ہے، اور لبرل سیکولر لوگ جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن جو ہے یہ پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے، تو پھر ایک عربی زبان میں کیوں؟ پوری دنیا میں تو اتنی بولیاں بولی جاتی ہیں، اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، تو صرف عربی میں کیوں ہے قرآن؟ پھر ہر زبان میں تھوڑا تھوڑا آتا۔ تو ہمارا ان سے یہی سوال ہے، یار یہ بتاؤ، اقوام متحدہ تمہارے کہنے کے مطابق پوری دنیا کے ملک جو ہیں اس کے ساتھ منسلک ہیں، وہاں سے جو پیغام جاری ہوتا ہے وہ کس زبان میں جاری ہوتا ہے؟ انگریزی میں۔ ساری زبانوں میں کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا تمہارے نزدیک سب سے افضل انگریزی ہے، بالر عند اللہ عند الرسول اور اہل ایمان کے نزدیک سب سے افضل زبان جو ہے وہ عربی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، قبر میں جائیں گے ساتھ زبان عربی، جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کی زبان عربی ہیں جی، اتنی بڑی بات ہے۔ تو میں نے کہا تمہارے کہنے کے مطابق انگریزی زبان جو ہے وہ افضل ہے کیونکہ وہ انٹرنیشنل زبان ہے تمہارے کہنے کے مطابق، تو پھر ایک ہی زبان میں جب پیغام آ گیا، باقی جو دوسری زبانیں ہیں وہ سب میں ترجمہ کر لیں گے، سارے سن لیں گے۔ تو میں نے کہا یہی حال یہاں ہوا ہے کہ رب تبارک و تعالی نے پوری کائنات کی ساری بولیوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ بولی امام الانبیاء کی بولی بنائی۔ رسول اللہ علیہ السلام کی بولی ہے، وہ عربی زبان میں ہے۔ رب تبارک و تعالی نے وہ عربی زبان میں قرآن پاک نازل فرما دیا، اور پوری کائنات کے جتنے بھی علماء تھے انہیں یہ حکم ہوا کہ اپنی اپنی زبان میں ترجمہ کر کے اپنی قوم کو سنا دو۔ ہاں جی، یہ نعوذ باللہ ایسے بے دین لوگ ہیں، ایسے ایسے اعتراض اٹھائیں گے کہ اب وہ بات نہیں نہ رہی کہ ہمارے مولوی بھی ان باتوں کی طرف توجہ دیں۔ ہاں جی، یہ سوال کریں تو بندہ ہکا بکا نہیں رہ جاتا۔ جب آپ خود کہتے ہو کہ قرآن پوری دنیا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو پھر عربی زبان میں کیوں ہے؟ سب زبانوں میں کیوں نہیں آیا تھوڑا تھوڑا کر کے؟ یہ ایسا سوال ہے بندے کے دماغ چکرا جاتا ہے۔ لیکن نعوذ باللہ جو ہمارے مولوی بیٹھے جو واعظ اور بیان کر رہے ہیں، بندے کو اس کی بات سن کے رونا بھی آتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آج، ہیں؟ اور فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہے وہ کالی مہندی لگاتا ہے، فلانے کے پیچھے یہ نہیں ہے وہ ویڈیو بناتا ہے، فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہے وہ یہ کرتا ہے۔ بھائی پورا دین بہا دیا گیا ہیں۔ میں ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک فتنہ ہوتا ہے نا، فتنہ، گزرے ہوئے مرے ہوئے سانپ کو تو ہر بندہ ڈانگ مارنے کو تیار ہو جاتا ہے، یار جو سامنے اژدہا کھڑا ہو، پھن پھیلائے کھڑا ہو، منہ اس نے کھولا ہو، وہ ڈسنے کو تیار ہو، اسے مارنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے بندے؟ مر تو پھر وہی ہے نا جو اسے مارے، جو سامنے کھڑا ہے۔ مرے ہوئے کو مارنا کون سا کمال ہے یار؟ مرے ہوئے کو 4 ڈنڈے مار لینے، 4 جوتے مار لینے، یہ کون سا مردانگی والی بات ہے؟ اگر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ بھی مرے ہوئے سانپ کو مارتے رہتے تو کبھی جیل نہ جاتے، آپ کو کبھی زہر کا پیالہ نہیں پلایا جاتا امام ابو حنیفہ کو، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کو 18,000 کوڑے نہ مارے جاتے۔
ہیں جی، وہی مجدد فسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سے 12 سال تک جیل میں قید نہ رہتے. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف برطانوی پولیس جو ہے نا یہ آرڈر جاری نہ کرتی کورٹ کہ ان کو پکڑ کے گرفتار کر لیا جائے. وہ بھی اس طرح کر کے پچھلے جو یزید، مردود، فرعون، حامان، قارون مر گئے تھے ان کو گالیاں دیتے رہتے، ان کو برا کہتے رہتے، کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا. یہ بابا بھی کبھی جیل میں نہ جاتا جس طرح آج کل پیر بیٹھے ہیں، سارے پیر بیٹھے نا مزے کے ساتھ، ہاتھ چما رہے ہیں، نذرانے بٹور رہے ہیں، پوری ٹوکری پیسوں کی بھر کے اندر ہو جاتے ہیں. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کل ایک دوست کے ساتھ بات ہو رہی تھی، میں نے اسے کہا یار، کہتے جی ان پیروں کا کیا کیا جائے؟ میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے تیزاب کافی سارا منگوا کے ان کو اس سے غسل دیا جائے. کس سے غسل دیا جائے؟ تیزاب کے ساتھ ان کو غسل دیا جائے اور اس کے بعد ان کی خدمت کی جائے، جتنے بچ جائیں گے پیچھے. ہاں جی، اتنا فتنہ اتنے اٹھے کھڑے ہیں اور یہ مولوی ایسی باتیں کر رہے ہیں. کل ایک بندہ مجھے پوچھنے لگا جی میں کشمیر گیا ہوں تقریر سننے کے، کہیں گیا ہوا تھا، جمعے کا وقت آ گیا، مولوی کی تقریر سننے گیا تو مولوی صاحب نے تقریر کی، کہنے لگے جی عورت کا حصہ کم اس لیے ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 دانے گندم کے توڑے تھے جنت میں، 3 وہی کھا لیے تھے، 1 آدم علیہ السلام کو دیا تھا. تو رب تعالیٰ نے فرمایا چل ٹھیک ہے، جداد میں تو نے 3 حصے کھا لیے ہیں، 1 حصہ تیرا رہ گیا ہے، 1 حصہ تجھے دنیا میں ملا کرے گا، 3 حصے تیرے غائب. میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا کر دیا اس نے، کہاں سے نکال رہے ہیں باتیں ہیں. وہ ہمارے ہی لڑکے نوجوان جو ہیں وہ ملد ہو رہے ہیں، بے دین ہو رہے ہیں. کتنے سارے لڑکے جو ہیں وہ قادیانی لڑکیوں کے پیچھے پڑھ کے جناب اپنا دین ایمان ضائع کر چکے ہیں. لیکن یہ مولوی، ان کو احساس تک نہیں ہے کہ ہم نے بولنا کیا ہے، یار لوگوں کو دینا کیا ہے. اگر یہ مولوی بولنا شروع کر دیں تو ہمیں اتنا زور لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یار. ہماری ہر گفتگو انہی موضوعات پر ہوتی ہے، یہ موجودہ دور کے فتنوں پر ہوتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ بولے تو ہے نا. پھر آپ چلے جائیں، ہر ایک نے اپنا دین محدود کیا ہوا ہے. کسی نے روٹی کھلانا اپنا پورا دین سمجھا ہوا ہے. جیسے ایک بندہ یہاں آ گیا میرے پاس، کہنے لگا جی میں کفن دینا چاہتا ہوں آپ کو، 4-5 کفن دیے اس نے مجھے. میں نے اسے 2-3 کام بتایا. میں نے کہا یار، کہتے ہیں جب بھی آپ کو کفن کی ضرورت پڑے میں دینے کو تیار ہوں. میں نے 2-3 کام بتایا. میں نے کہا یار آپ یہ کر دو. کہنے لگے نہیں جی یہاں 40,000 بندے بھی مر جائیں میں 40,000 کفن دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ کام میں نہیں کروں گا. میں نے کہا بتائیں بھائی. ہر ایک بندے نے اپنے ایک زاویہ بنایا ہوا ہے، ایک سانچا ہوتا ہے نا، وہی رکھا ہوا ہے. جو اس میں فٹ آ جائے بس وہی دین ہے میرے نزدیک، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. نہ کسی شرعی حکم کو مانتے ہیں، نہ کسی جناب رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کو مانتے ہیں. رب تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کاش کہ ہمارے مولوی جو ہے نا ان باتوں سے نکل آئیں اور موجودہ دور کے اتنے بڑے بڑے فتنے جو ہیں ان سے ٹکر لینے کو تیار ہوں. انہیں پتہ ہے نا اگر ہم نے ان سے ٹکر لی تو ہماری روٹی بچنے والی نہیں ہے. پھر قوم کو جس طرف لگا دیا ہے، قوم کو جو مزاج بنا دیا نا جی انہوں نے، وہ پھر اسی مزاج پر چلتے ہیں. انہیں پتہ ہے بھی وہ اس مزاج سے تھوڑا سا بھی ہٹے تو انہوں نے دائیں بائیں ہو جانا. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ہم نے قرآن پاک کو عربی میں بنایا، عربی میں نازل فرمایا، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل آئے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. میں بے شک یہ قرآن جو ہے اصل کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں، جہاں باقی کتاب میں بھی محفوظ ہیں، لدینا ہمارے پاس، لعلی حکیم ضرور بلندیوں والا حکمت والا ہے، ضرور بلندیوں والا حکمت والا ہے. افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. سبحان اللہ، اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی رب تعالی نے. حضور قرآن پڑھتے ہیں کافر منہ چڑھاتے تھے، حضور قرآن پڑھتے ہیں کافر منہ بناتے تھے. رب نے کیا فرمایا؟ حبیب آپ انہیں فرمائیں افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا تمہاری وجہ سے میں قرآن بیان کرنا ہی چھوڑ دوں؟ تم منہ بناتے ہو، تمہاری وجہ سے قرآن بیان کرنا چھوڑ دوں میں؟ تمہاری وجہ سے قرآن کا نزول روک دیا جائے؟ میں نہیں، قرآن بھی نازل ہوگا، قرآن کے احکامات بھی بیان ہوں گے. اس سے ثابت ہوا دیکھیں جی قرآن کا مزاج کیا ہے. قرآن کہتا ہے سامنے چور کھڑا ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کہ آپ وہی مسئلہ بیان کرو جو اس کے مزاج کے خلاف ہو. اگر اس کے مزاج کے مطابق بات کرنی تو کسی کافر کو کوئی غصہ نہ آتا ہے یا نہیں ایسا؟ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. میں تمہاری وجہ سے قرآن روک دیں؟ اور تم تو ہو ہی حد سے بڑھنے والی قوم. ان کنتم قوما مسرفین، تم تو ویسے حد سے بڑے ہوئے. تمہاری کمینے پن کی وجہ سے قرآن چھوڑ دیں ہم؟ تمہاری بدتمیزیوں کی وجہ سے ہم قرآن کا نزول چھوڑ دیں؟ حبیب آپ فرمائیں نا میں تمہاری وجہ سے قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ نہیں، قرآن میں پڑھوں گا، قرآن کے احکامات بیان کروں گا. یار قرآن کا مزاج یہ، قرآن ہمیں مزاج دے رہا ہے.
قرآن کے مطابق طبیعت ہونی چاہیے، نہ کہ طبیعت کے مطابق قرآن. ہے یا نہیں ایسا؟ لیکن آج ہمارے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ طبیعت اسلام کے موافق نہ ہو بلکہ اسلام طبیعت کے موافق ہو. میں نے کہا واہ، رسول اللہ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ اپنے ایمان کی مٹھاس پا ہی نہیں سکتا جب تک اپنی طبیعت کو میرے دین کے تابع نہ کر لے. اپنی طبیعت میرے دین کے تابع کرے، نہ کہ میرے دین کو اپنی طبیعت کے. آج جس کو بھی دیکھ لیں، پروفیسر کو، ماسٹر کو، وہ یہی کہتے سنا دیتے جی میرا خیال یہ ہے، یوں ہونا چاہیے. بھائی تیرا خیال کیا ہے بھائی؟ بات رب کی ہو رہی ہے، بات رب کے قرآن کی ہو رہی ہے، تو کہہ رہا ہے میرا خیال یہ ہے. تیرے خیال کی کیا قدر ہے بھائی؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آگے رب تبارک و تعالی نے بڑا واضح فرما دیا، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. اللہ اکبر. رب تعالی نے فرمایا حبیب کتنے ہی نبی ہیں ہم نے پہلے بھیجے ہیں، کتنے نبی ہم نے پہلے بھیجے ہیں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. یہ حبیب کریم کو رب تسلی دے رہا ہے. رب فرماتے ہیں حبیب جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے نبیوں کی گستاخی کی گئی ہے، سارے نبیوں کی گستاخی کی گئی، سارے نبیوں کا مذاق اڑایا گیا ہیں. رب کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے پھر کچھ نہیں کہا انہیں ہیں. گستاخوں کی بات آئے تو بھئی آقا علیہ السلام کی بات کرتے ہیں. جی دیکھیں حضور نے دعائیں دی، حضور نے دعائیں دی ہیں. کہاں دی ہیں؟ مکے میں دی ہیں. مدینے میں جب آئے حضور نے تلوار اٹھائی ہے. یار وہ بات کرتے ہو مکے کی، مدینے کی کیوں نہیں کرتے؟ آقا علیہ السلام کا جب وصال مبارک وہ حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کے گھر کے اندر تیل نہیں تھا، میں نے پڑوسن سے تیل لیا ادھارا دیا جلانے کے لیے، لیکن حضور کے گھر 7 یا 9 قسم کی تلواریں دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی. بتائیں بھائی یہ کس لیے لٹکی ہوئی تھی؟ آقا علیہ السلام کا یہ خلق کس نے بیان کرنا ہے بھائی؟ یہ ہم نے خود آقا علیہ السلام کی اتنی بڑی سنت کو جناب پردے کے پیچھے ڈال دیا ہے. ایک مولوی کہنے لگا جی سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. میں نے کہا پتہ بھی ہے کون سی سنت ہے؟ ہیں یہ حلوہ کھانے والی سنت، میٹھا کھانے والی سنت، یہ سنتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، 100 شہیدوں کا ثواب. میں نے کہا ذرا غور کرو حدیث پر. کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا شہید 100 شہیدوں کا ثواب، کیونکہ شہید جان دیتا ہے، اپنی جان جاتی ہے، اسے زخم لگتے ہیں. تو فرمایا جو بندہ میری سنت پر عمل کرے گا لوگ اسے تانا کریں گے، تانا زنی کریں گے، اسے باتیں کریں گے. فرمایا جو اس وقت جو ہے بندہ صبر کرے گا، میری سنت پر عمل کرتا رہے گا، میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اس وقت سب سے بڑی سنت آقا علیہ السلام کی جو فوت ہو چکی ہے وہ جہاد والی سنت ہے حضور کی. تو بتائیں جی اس سنت کی بھی کوئی بات کرتا ہے؟ ہاں جی اس سنت کی بات کون کرے گا؟ میٹھے تو کھائیں گے، فلانی شے کھائیں گے، فلانی شے کھائیں گے. فلانی شے کھانا بھی سنت ہے، اور صرف کھانا ہی سنت ہے اور کوئی سنت نہیں ہے. ہاں بھائی آج جن لوگوں کو چسکے پڑے ہوئے ہیں کیا کام کرنے انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس کے لیے. بھائی دیکھیں جی رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، وہاں جتنے بھی نبی آئے ان کی گستاخی کی گئی. تو پھر ہم نے کیا کیا؟ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. ہم نے پھر انہیں، ان سے بھی طاقت والے تھے وہ گستاخ، مکے کے گستاخوں سے بھی وہ طاقت والے گستاخ تھے، ہم نے پھر ان کو پکڑا. فَأَهْلَكْنَا ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، نہیں چھوڑا ہم نے نبی کے گستاخوں کو. بتائیں بھائی یہ رب خود انجام بیان کر رہا ہے نبی کے گستاخوں کا. ہاں موسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہوں، 10 لاکھ سے زیادہ بندے ایک ہی دن میں ڈبو دیے جائیں ہیں، اتنے لاکھوں لاکھ لوگوں کو ایک ہی دن میں ڈبو دیا جائے پانی میں. حضرت نوح علیہ السلام کے گستاخ ہوں، سب کو جناب پانی میں غرق کر دیا جائے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہوں، ان پر عذاب آ جائے. داؤد علیہ السلام کے گستاخ ہوں، انہیں رب تبارک و تعالیٰ بندر خنزیر بنا دے. اور اس طرح کر کے باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے گستاخ ہوں، سب پر رب تبارک و تعالیٰ عذاب نازل فرمائے. جب باری آئی امام الانبیاء کے گستاخ کی، پھر تم کیسی باتیں کرتے ہو یار؟ یہ رب تبارک و تعالی نے یہی وجہ رکھی ہے کہ آقا علیہ السلام کی گستاخ کی بات جب آئے نا تو فرمایا کہ بندہ مومن خود اسے مارے تاکہ اس کے دل کو شفا پہنچے، اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے کہ میں نے اپنے نبی کے گستاخ کو اپنے ہاتھ سے مارا ہے. آقا علیہ السلام نے جب فرمایا نا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں کہ کھڑا ہو کے ان گستاخوں کو جواب دو. حضرت حسان نے پتہ کیا کہا؟ داخل ہوئے حضور کی بارگاہ مسجد میں آنے لگے تو زبان باہر نکالی. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اندر سے دیکھا حضرت حسان کی زبان سانپ کی زبان جیسی لگ رہی تھی، سانپ کی زبان جیسی لگ رہی تھی. کہتے جیسے داخل ہوئے حضرت حسان کہتے ہیں حضور اب وقت آ گیا ہے کہ بکھرے ہوئے شیر کو بلائیں اور وہ شیر جو ہے انہیں پھاڑ کر رکھ دے.
ہیں اپنے آپ کو شیر کہہ رہے ہیں، حضور کے سامنے ایسی بات کر رہے ہیں۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے نا تو اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شعر پڑھا، پتہ کیا پڑھا تھا؟ مکہ فتح ہو رہا ہے جی، کافر وہاں سارے کھڑے ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پتہ کیا کہا؟ میں خلو بن الکفار، اور کافروں کے بچوں سارے سائڈ پہ ہو جاؤ، آج رسول اللہ علیہ السلام جہاں تشریف لے آئے ہیں ہم سب کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ ہاں جی، یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بات کی۔ حضرت عمر سامنے آ گئے، کہنے لگے عبداللہ کیسی باتیں کر رہے ہو رب کے حرم میں اور امام الانبیاء کے سامنے؟ میرے آقا علیہ السلام نے، میں عمر اسے دع ہو، اسے چھوڑ دے۔ آج جو باتیں عبداللہ کر رہا ہے نا، اس کی باتیں کافروں پر، دین کے دشمنوں پر، یہ فرمایا کہ تیر اور نیزوں سے بھی زیادہ سخت حملے کر رہی ہیں۔ اس کی باتیں اتنا ان کے جگروں کو پھاڑ رہی ہیں۔ یہ کس نے بیان کرنی ہیں باتیں ہیں؟ آج ہمارے مزاج جو ہے نا وہ اسلام کے تابع نہیں ہوئے، ہم اسلام کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی خدا کے لیے نہیں، ایمان بندے کا تب بھی کامل ہوتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو اسلام کے تابع کرے، اپنے آپ کو قرآن کے تابع کرے، رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کے تابع کرے۔ دیکھیں جی آگے رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلوں میں بھی اس طرح کی مثالیں گزر چکی ہیں، جتنے بھی گستاخ تھے ہم نے سب کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہر دوست کوشش کر کے خود اٹھا کے دیکھے، ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے یا کوئی اور بنتا ہے؟ ہیں جی، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، آگے مضمون ایک اور شروع ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنے پر رب تبارک و تعالی دلائل بیان فرما رہا ہے۔ ہیں جی، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، میں حبیب اگر آپ ان سے پوچھیں نا آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے عزت والے علم والے رب نے بنائے ہیں، اسی نے بنائے ہیں۔ فرمایا رب تبارک و تعالی نے الذی جعل لکم الارض مہدا، کہیں گے کہ یہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ رب فرما رہا ہے وجعل لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے زمین میں راستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم اپنی منزل تک پہنچ سکو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، وہی ہے وہ ذات جس نے آسمان سے تمہارے لیے ایک اندازے کے مطابق پانی بہایا۔ ہیں جی، وہ پانی اتنا زیادہ بھی نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح سارے بہہ جائیں، اتنا کم بھی نہیں ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری نہ ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا اندازہ دیکھیں کیسا ہے، ہیں ہر ایک کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اس کے ساتھ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر ہم نے اس کے ساتھ مردہ شہروں کو زندہ کر دیا۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تمہیں بھی اسی طرح زندہ کر دیں گے، ہاں تمہیں بھی ایسے زندہ۔ اب بتائیں بھائی، آج لوگ اس عقیدے کے منکر ہیں یا نہیں؟ مرنے کے بعد اٹھنے کے ہندو منکر ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بدھ ماتا ہیں، یہ جتنے بھی ہیں سارے منکر ہیں یا نہیں؟ علاوہ یہود و نصارہ کے یہ دو دین جو ہیں اپنے حساب سے یہ مانتے ہیں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، لیکن یہ تو نہیں نہ مانتے۔ ہاں اب آپ خود بتائیں ایمانداری کے ساتھ، ہمارے کتنے مولوی ہیں جو اس موضوع پہ بیان کرتے ہیں جمعے میں؟ کہیں سنا ہے آپ نے کوئی مولوی یہ بیان کر رہا ہو، عقیدے دلائل سے ثابت کر رہا ہو بھائی مرنے کے بعد اٹھنا ہے؟ آخر کیوں عقائد اسلامیہ کے ساتھ جناب اس طرح کا ہم نے برتاؤ کیا ہوا ہے؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، والذی خلق الازواج کلھا، وہی ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور اس نے تمہارے لیے کشتیاں بنائیں، والانعام اور جانور بنائے، ما ترکبون جن پر تم سواری کرتے ہو، لتستووا علی ظہورہ، تم سیدھے ہو کر جب بیٹھ جاؤ ان کی پشتوں پر، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو، پھر اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو جب تم سواری پر بیٹھ جاؤ سیدھے ہو کر۔ اور فرمایا پھر کیا کرو، اذا استویتم علیہ، جب بالکل صحیح ہو کر بیٹھ جاؤ، وَتَقُولُوا، اور اس وقت تم کہو، کیا کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے سواری کو قابو میں دے دیا، اور وما كنا له مقرنین، ہم تو اسے قابو کرنے والے نہیں تھے۔ ہیں جانور ہے، جانور کب قابو آتا ہے؟ یہ مالک کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے قابو میں دے دیا ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اندازہ لگائیں جی، رب نے فرمایا کہ میری دی ہوئی سواری پر بیٹھ کر سیدھے ہو کر میری نعمتوں کو یاد کرو، ساتھ موت کو یاد کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سواری پر بیٹھ گئے، گدھے گاڑی اور گھوڑے خچر سے بڑھ کر رب نے سواریاں دی ہیں، کار بھی دی، بس بھی دی، جہاز بھی دیا، ہر شے دی، لیکن وہاں بیٹھ کر موت کو یاد کرنے کے بجائے ہم نے کیا یاد کیا ہے؟ کار میں فلم ہے یا نہیں؟
بس میں فلم ہے، حاجی حج پہ جا رہا ہے جہاز پہ فلم ہے، نعوذ باللہ وہاں پہنچ گیا ہے، وہاں جو کمرے ہیں وہاں پہ ٹی وی رکھے ہوئے وہاں پہ فلمیں ہیں، اور ہمارے ایسے بے دید حاجی ہیں وہ وہاں جا کے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بتائیں کیا کیا جائے ان کا؟ رب کیا فرما رہا ہے؟ جب سواری پر بیٹھ جاؤ تو کیا کرو؟ اب بتائیں میں اس ترقی کو کیا کہوں؟ کہتے ہیں جی پہلے گدھے گاڑی پہ سفر کرتے تھے، اب جہاز آ گیا، اب یہ آ گیا وہ آ گیا۔ میں نے کہا یار گدھے گاڑی پہ حاجی جاتے تھے، حج پہ کم از کم ایمان تو لے جاتے تھے، ایمان لے بھی آتے تھے واپس، مومن تو رہتے تھے۔ تو نے آج کیا کیا ہے؟ تیری ترقی کہاں لے گئی؟ پہلے حاجی جاتے تھے بیچارے 6 مہینے میں پہنچتے تھے، کہیں انہیں غصہ بھی نہیں آتا تھا یار اتنی لیٹ ہو گئی۔ یہاں 5 گھنٹے میں مدینے پہنچ رہے ہیں، جہاز والوں کو گالیاں، فلانے کو گالیاں، عملے والے کو گالیاں، وزارے والوں کو گالیاں، سب کو گالیاں دے رہے ہیں۔ وہ اتنے تم بے صبرے ہو گئے ہو؟ بتائیں بھی ترقی کہاں لے گئی پھر؟ طبیعت کے اندر اتنا بھونچال کیوں آ گیا بھلا؟ آخر کوئی تو وجہ ہوئی۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے یعنی مکے کے کافروں نے رب کے بندوں میں سے رب کا جز بنا دیا، یعنی یہ کہا کہ رب کے بیٹے ہیں، فرشتے رب کی بیٹیاں ہیں، رب کے نبیوں کو رب کا بیٹا کہہ دیا۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان جو ہے یہ ضرور کھلا ناشکرا ہے۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ، کیا رب نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں پسند کی ہیں؟ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں بیٹے چن چن کے دیے ہیں اس رب نے، تمہارے لیے بیٹے خاص کر دیے، اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہیں اس نے۔ رب تعالی نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، میں جب انہیں یہ جو رحمان کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے پھرتے ہیں، جب انہیں خوشخبری دی جائے تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، منہ کالا کر کے پھرتا ہوتا ہے، منہ کالا ہو جاتا ہے، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ ہاں جی، میرے آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا حضور نے عورت کے لیے برکت والی بات یہ ہے اس کے ہاں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہو، ہیں پہلی اولاد ہی بیٹی پیدا ہو، یہ اس کے لیے برکت والی بات ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ جب زلزلہ آیا تھا نا 2008 کا کشمیر کا، اس وقت ہم کشمیر گئے تو وہاں ایک عالم تھے، وہ بیان کرنے لگے، انہوں نے کہا جی اس دن یہاں پہ کشمیر میں ایک بندہ تھا، اس کے گھر چھٹی بیٹی پیدا ہوئی، چھٹی بیٹی پیدا ہوئی۔ جیسے چھٹی بیٹی پیدا ہوئی اسے پتہ چلا کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اس نے ایک پتیلا رکھا آگ چولہے پر، ہیں جی، اور اس میں جناب لڑکی کو ڈال دیا، بچی کو، چھوٹی سی کو، وہی بھون دیا اس نے بچی کو۔ کہتے یہ زلزلہ ایسے تھوڑی آیا ہے؟ بتائیں بھائی، ایسے ایسے بغیرت لوگ بھی ہیں جنہیں قطرہ حیا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک بندہ تھا منحوس، وہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی پہلی، وہ کہنے لگا یہ میری ساس منحوس کی وجہ سے ہوا ہے، میری ساس یہاں آئی ہے اس کی وجہ سے جناب میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ میں نے کہا وہ تو تھوڑی دیر آئی ہے منحوس، تو اتنے عرصے سے رہا ہے، 9 مہینے تو رہا ہے ساتھ اس کے، اگر یہ نحوست ہے تو پھر تیری نحوست ہوئی نا، ہیں؟ وہ آدھے گھنٹے کے لیے وہ منحوس ہو گئی، نحوست بھی ڈال گئی کہ بیٹی پیدا ہو گئی، پہلے بیٹا ہونے لگا تھا تو اس کی وجہ سے بیٹی پیدا ہو گئی۔ ایسے پاگل ہیں، کیا کہا جائے ان کو، ہیں؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں او من یشاء فی الحلیۃ وهو فی الخصام غیر مبین، دو باتیں رب تبارک و تعالی نے خواتین کی کمزوری کی بیان فرمائیں، عورتوں کی، دونوں جو ہے من وجہ خوبی بھی ہیں، من وجہ عیب بھی ہیں۔ فرمایا کہ او من یشاء فی الحلیہ، فرمایا رب کے لیے وہ لڑکی ثابت کرتے ہیں جو زیوروں میں پلتی بڑھتی ہے، ہیں جو زیوروں میں پلتی بڑھتی ہے۔ یہ ذہن میں رہے، عورتوں میں احساس سے کمتری ہمیشہ رہتی ہے، دو عورتیں اکٹھی بیٹھ جائیں نا فوراً بازو نکال کے ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گی، ہاں تیرا رنگ گورا ہے یا میرا گورا ہے، ہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عورتیں ایک دوسرے سے رنگ چٹا کالا ہونے کی وجہ سے بھی لڑ رہی ہوتی ہیں۔ کوئی لڑکی اونچا بولنے لگے کہ چپ چپ، تجھے نہیں پتا میرا رنگ تیرے سے سفید ہے، یہ سفید رنگ ہو گیا تو کیا ہو گیا بھائی، ہیں؟ اچھا عورت جتنی بھی خوبصورت ہو پھر بھی وہ زیور ضرور پہنے گی، احساس سے کمتری اس میں ضرور رہتی ہے، میں میک اپ کروانا ہے فلانی جگہ پہ۔ بابا جی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے بچوں کو، بچوں شادی تم اس خاتون کے ساتھ کرنا جو میک اپ سے بچتی ہو، اور پھر مثال دیتے تھے، فرماتے تھے کہ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے تو ان کی تنخواہ 1000 روپے تھی، انہوں نے شادی کی ایسی خاتون کے ساتھ، وہ لاہور کی رہنے والی تھی، تو کہتے ہیں اس کا پہلے مہینے کا بل جو ہے نا اکیلا میک اپ کا وہ 3500 آ گیا۔ اب مولوی صاحب بیچارہ منہ کالا کر کے پھرے بھی کہاں جاؤں میں، چسنی آ گئی۔ تو بتائیں بھائی،
رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں، زیور پہنتی ہیں. یہ ایک بات الگ ہے، زیور پہننا جائز ہے. یہاں تک حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کوئی عورت بغیر زیور کے نماز پڑھے تو نماز مکروہ ہے اس کی. ہاں زیور ضرور پہنے. آپ فرماتے ہیں کہ زیور پہنے چاہے وہ ایک ڈوری ہی کیوں نہ ہو وہ گلے میں ڈال لے. اور جو نوجوان لڑکیاں ہیں بالغہ ہو گئی ہیں ان کے لیے تو بطور خاص حکم ہے کہ انہیں پہنایا جائے زیور. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ انہیں بطور خاص زیور پہنایا جائے تاکہ وہ زیور پہنے. امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ آقا علیہ السلام کی اس حدیث پاک سے استدلال کرتے ہیں جس میں آقا علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید حضور کے غلام کے بیٹے تھے ہیں، اور رنگ بھی آپ کا جو ہے نا وہ غلام ہی تھے، کالا رنگ تھا آپ کا ہلکا ہلکا. تو آپ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں. ایک روایت میں تو یہ ہے حضور نے اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اس طرح. وہ چھوٹے سے تھے، حضور فرما رہے ہیں اسامہ تو لڑکا ہے، تو لڑکی ہوتی نا تو میں تجھے زیور پہناتا ہیں، تجھے کوکا بھی پہناتا، بالیاں بھی پہناتا، کانٹے پہناتا تجھے، پھر کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کے تیری شادی کر دیتا میں. ہیں جی. تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان بچیاں جو ہیں انہیں جناب زیور پہنایا جائے، انہیں زیور پہنایا جائے. دیکھیں جی رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ جب کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی بحث ہو جائے تو اپنی بات کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتی. اکثر لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، اکثر خواتین بیچاری ایسی ہوتی ہیں. اس لیے حکم دیا گیا کہ اگر عدالت جانا پڑ جائے تو مرد کی گواہی جو ہے وہ ایک کے برابر ہے، عورتوں کی دو کے برابر ہے. دو عورتیں ہوں گی تو ایک مرد کے برابر ہے. کیوں کہ عورت کھول کے بات نہیں کر سکتی. اکیلی عورت جائے گی عدالت میں تو ڈر جائے گی. اس لیے فرمایا کہ ایک عورت اور بھی اس کے ساتھ ہو تاکہ دو عورتیں ہوں گی وہ کھڑی ہو کے بیان کریں. ایک کو دوسری کا سہارا، دوسری کو پہلی کا سہارا ہو، وہ پھر کھڑی ہو کے بات بیان کرے گی. ہے یا نہیں ایسا؟ ہماری یہ بات کھول کر بیان نہیں کر سکتی. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی عورت ہر ایک کو دے بھی جڑی گھٹ بول دی ہوئے کہ نہیں، ورنہ وہ تو بھائی لے جاتی ہیں. ایک پیر صاحب کے پاس ایک ساس گئی، وہ کہنے لگے جی میری بہو مجھ سے لڑتی ہے. اس نے کہا اچھا، وہ ظاہری بات ہے وہ لڑتی ہوگی تو آگے وہ بھی لڑتی ہوگی. پیر صاحب بھی سیدھے سادھے تھے، انہوں نے ایک کاغذ لپیٹ کے دیا، کہا کہ جب آپ کی بہو لڑنے لگے نا یہ تعویذ آپ نے اپنے دانتوں میں رکھ کے زور سے دبانا ہے، بس جب تک وہ لڑتی رہے آپ نے تعویذ کو نہیں چھوڑنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ 5-7 دن اس نے ایسے ہی کیا، جیسے وہ لڑنے لگے نا وہ تعویذ رکھ کے دانتوں میں زور سے دبائے. ظاہری بات ہے جب ادھر سے جواب نہیں آئے گا اس نے کتنی دیر لڑنا بیچاری نے. وہ بھی 4-5 دن اس نے کہا کہ یہ تو بھائی بہو بڑی نیک ہو گئی، آگے سے بولتی نہیں ہے بھائی، واہ واہ واہ. اب ان کی صلح ہو گئی آپس میں، وہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے لگی. بہرحال تعویذ کا اثر تو ظاہر ہوا ہے نا جی. حسن زن جو ہے بندے کو پتہ نہیں کہاں لے جاتا ہے. بہرحال رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، میں ان ذلیلوں نے رب تبارک و تعالی کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا ہے. حالانکہ فرشتے تو عبد الرحمن ہیں، عباد الرحمن ہیں، رحمان کے بندے ہیں. رحمان کے بندوں کو رب کی بیٹی بنا دیا انہوں نے. رب تعالی نے فرمایا اشہدوا خلقہم، کیا جب میں نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا یہ وہاں موجود تھے؟ یہ وہاں موجود تھے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، میں ان کی گواہی لکھی جا رہی ہے اور ان سے پوچھا جائے گا. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، مشرک آگے سے کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی پوجا ہی نہ کرتے. یہ رب کی مرضی پر ہم کر رہے ہیں، رب کی مشیت پر ہم کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. رب نے کیا فرمایا ما لہم بذالک من علم، میں انہیں تو علم ہی نہیں ہے. انہم الا یخرصون، ایسے جھوٹ بکتے پھرتے ہیں، انہیں علم نہیں ہے، جاہل ہیں سارے. اما آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ان کو ہم نے کوئی کتاب دی ہے جس سے انہوں نے مضبوطی سے تھام رکھا ہے، اسے پڑھ کے حبیب آپ کے سامنے بیان کرتے پھرتے ہیں ایسی باتیں؟ نہ ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ کہتے کیا ہیں بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ، بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی اسی عقیدے پر پایا ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم اپنے باپ دادا کے آثار کی، انہی کے دیے ہوئے عقائد و نظریات کی پیروی کر رہے ہیں، انہی کے مقتدی ہیں ہم. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حبیب وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، ایسا ہی ہم نے جب آپ سے پہلے جس قوم میں بھی کوئی رسول بھیجا ہے، ڈر سنانے والا بھیجا ہے، وہاں کے امیر لوگوں نے، مترفوہا وہاں کے امیر لوگ، غریبوں نے تو مان لیا، امیروں کو مسئلہ ہوا، انہوں نے کہا اب ہم بھی یہ دین مانیں.
جن مترف ہوا، مترف کہتے ہیں جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، بڑا پیٹ ہو جس کا، روٹی کھا کے نہ رجا ہوا وہ بندہ. فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے تو اپنے پچھلے سارے لوگوں کو اسی عقیدے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم تو انہی کی پیروی کر رہے ہیں بس. رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رب کے نبی نے وہیں کھڑے ہو کے انہیں کہا، کالا، یہ فرمایا رب کے نبی نے، اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، کیا میں تمہارے پاس اس سے بھی بڑی ہدایت والی بات لے آؤں جس پر تمہارے باپ دادا تھے، پھر بھی نہیں مانو گے؟ ہیں اس سے بھی بڑی ہدایت والی بات لے آؤں میں رب کی شریعت تمہارے پاس لے آؤں تو پھر کیا کرو گے تم؟ آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، انہوں نے آگے سے کہا جو چیز بھی آپ کو رب کی طرف سے دے کر بھیجی گئی ہے ہم اس کے کافر ہیں، ہاں ہم اسے نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے اسے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب ان کی سزا بیان ہو رہی ہے، رب نے فرمایا فانتقمنا منہم، ہم نے پھر ان سے بدلہ لیا، انتقام لیا ان سے. فانتقمنا، انتقام، ہم نے ان سے انتقام لیا. فانظر، حبیب ذرا دیکھیں نا پھر آپ، فانظر حبیب آپ دیکھیں تو صحیح، کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر کیسا حال ہوا ان کا جو میرے نبیوں کو جھوٹا کہتے تھے. ہیں تباہ نہیں کر دیا ہم نے ان کو. یہ ذہن میں رہے بھائی، گستاخوں کے لیے کوئی نرمی والی بات نہیں ہے. جب پچھلے انبیاء کے گستاخوں کے لیے نرمی والی بات نہیں ہے، رب خود فرمائے فانتقمنا، میں نے بدلہ لیا ان سے، تو پھر حبیب کریم علیہ السلام کے گستاخوں سے نرمی والی بات کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.